بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب فضائل الصلاة، نماز کے فضائل کا بیان. الفصل الاول، پہلی فصل. عن عمارة بن رویبة رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمیرہ رویبہ کی صاحبزادی اور قبیلہ بنی جشم بن ثقیف سے ہے اور یہ کوفی ہے. تو عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ رویبہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یعنی فجر اور عصر کی نماز پڑھے. مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو شخص ان دونوں نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. بظاہر یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جو آدمی ان دونوں نمازوں پر مداومت کرے گا، یعنی ہمیشہ پڑھے گا، وہ دوسری نمازوں کو چھوڑنے یا دوسرے گناہوں کے صادر ہونے کے باوجود بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جمہور علماء کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ نمازیں صغیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے، کبیرہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوتی. اس لیے علامہ طیبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی یہ توجیہ بیان کی ہے کہ چونکہ صبح کا وقت عام طور پر آرام کا ہوتا ہے، اسی طرح شام کا وقت جو ہے تجارت وغیرہ کا ہوتا ہے، لہٰذا جو آدمی ان دونوں نمازوں کو ان موانع کے باوجود پڑھے گا اور اس پر مداومت کرے گا تو وہ اس کے علاوہ جو دیگر اعمال ہیں، دیگر نمازیں ہیں، اس کو بدرجہ اولیٰ پڑھے گا. تو لہٰذا جو یہ دونوں پڑھے گا وہ تو باقی نمازوں کا تو اس سے تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ پڑھے. تو یہ مطلب ہے کہ جو وقت مشکل ہوتا ہے اس وقت میں جو شخص نمازیں پڑھے گا تو وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ جب یہ دونوں پڑھے گا تو ان کی پابندی کی وجہ سے باقی نمازیں پڑھنے اس کے لیے آسان ہوں گی، تو وہ بھی پڑھے گا. تو اس کی وجہ سے یعنی اس کے تمام نمازیں پوری ہوں گی، باقی اعمال درست ہوں گے. کیونکہ جب مشکل اعمال وہ کرے گا تو باقی آسان اعمال تو اس کے لیے بدرجہ اولیٰ کرنے آسان ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ ان دونوں نمازوں پر پابندی کرنے کی وجہ سے اس کو باقی نمازوں کی اور نیک اعمال کی توفیق ملے گی. تو یہ مطلب بھی ہے. اس لیے قرآن مجید میں آیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یعنی جب انسان نماز پر پابندی اختیار کرتا ہے، مداومت اختیار کرتا ہے، تو اس کی برکت سے انسان گناہوں سے رک جاتا ہے. تو یہ مطلب بھی ہے کہ جب یہ دو نمازیں پڑھے گا تو اس کو پھر نیک اعمال کی توفیق ملے گی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، تو جس کی وجہ سے یہ شخص پھر جہنم میں داخل نہیں ہوگا. رواہ مسلم. وعن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین،
فرمایا جو شخص ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھے یعنی فجر اور عشاء کی نماز، کیونکہ یہ دونوں ٹھنڈے وقت میں ہوتی ہے، صبح کا وقت بھی خوشگوار ہوتا ہے اور عشاء کا بھی، تو فرمایا جو شخص ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھتا ہے دخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو شخص ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھتا ہے یعنی فجر اور عشاء، وہ جنت میں داخل ہوگا، متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ، اس حدیث کا بھی وہی مطلب ہے، وہی معنی ہے جو مذکورہ حدیث کا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس آسمان سے فرشتے رات دن آتے رہتے ہیں، یعنی دن اور رات کے وقت آتے رہتے ہیں، اور فجر اور عصر کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، یعنی جو فرشتے فجر کو 2 وقت میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہے، ایک فجر میں، تو فجر میں جو فرشتے ہوتے ہیں جو عصر سے لے کر فجر تک معمور ہوتے ہیں، تو وہ انسان کے اعمال وغیرہ لکھنے پر اور باقی امور پر معمور ہوتے ہیں، تو جب فجر کے ٹائم دوسرے فرشتے آتے ہیں تو یہ دونوں فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر بعد جن فرشتوں نے ڈیوٹی کی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور یہ فرشتے رہ جاتے ہیں، پھر عصر تک یہ فرشتے ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر دوسرے فرشتے آتے ہیں عصر کے وقت، تو یہ دونوں فرشتے پھر جمع ہو جاتے ہیں، پھر جن فرشتوں نے ڈیوٹی دی ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں اور جو فرشتے آئے ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ دن رات آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے عصر اور فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں، ثم یعرج الذین باتوا فیکم، پھر وہ فرشتے جنہوں نے آپ کے پاس رات گزاری ہوتی ہے یعنی رات بھر ڈیوٹی دی ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، فیسألہم ربہم وہو اعلم بہم، تو ان کا رب یعنی رب العالمین ان سے پوچھتے ہیں، حالانکہ رب العالمین کو سب کچھ معلوم ہے، رب العالمین ان سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن صرف جو ہے حجت کے طور پر پوچھتے ہیں کہ کیف ترکتم عبادی، رب العالمین پوچھتے ہیں تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، یعنی جب تم آ رہے تھے تو میرے بندے کیا کر رہے تھے، فیقولون، تو فرشتے کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو چھوڑا اس حال میں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب ہم آئے تو لوگ فجر کی نماز میں مشغول تھے، وہ نماز پڑھ رہے تھے، وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ، اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی عصر کے وقت ہم گئے تھے تب وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم واپس آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو انسان فرشتوں کا آتے وقت بھی نماز پڑھنا اور جو فرشتے جائیں اس وقت بھی نماز پڑھیں، تو فرشتوں نے آتے ہوئے نماز میں دیکھا اور جاتے ہوئے بھی نماز میں دیکھا، تو یہ انسان کی خوش بختی کی علامت ہوتی ہے، اس لیے فجر اور عصر کی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور اس سے رب العالمین پھر دیگر اعمال کی توفیق بھی نصیب فرمائیں گے۔ متفق علیہ۔ وعن جندب القصری، عن جندب القصری، جندب قصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاة الصبح فهو فی ذمۃ اللہ فلا یبتلنکم اللہ من ذمتہ بشیء، فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں ہے، لہٰذا ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے عہد میں کچھ مواخذہ کرے، یعنی جب صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تم سے مواخذہ کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ تم صبح کی نماز چھوڑ دو۔ فَإِنَّهُ مَن يَطْلُبُهُ مِن ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، کیونکہ جس سے اس
जिस शख्स से अल्लाह ताला ने अहद पैमान का मुआखज़ा किया तो इसका नतीजा ये होगा कि इसे पकड़ कर दोज़ख की आग में उंधे मुँह डाल दिया जाएगा। यानी तुम इस नमाज को ना छोड़ो ताकि अल्लाह तुमसे मुआखज़ा ना करे, क्योंकि अगर किसी का अल्लाह ने मुआखज़ा किया तो फिर उसका अंजाम ये है कि वो उंधे मुँह जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए इससे बचो और सुबह की नमाज को पाबंदी से पढ़ो। वफ़ी बाज़ नुस्ख़िल मसाबीह अल-कुशैरी बदुल क़सरी, और फरमाते हैं कि मिशकातुल मसाबीह के बाज़ नुस्ख़ों में ये जुंदब अल-कुशैरी है, क़सरी नहीं है। तो बाज़ ने कुशैरी लिखा है बाज़ नुस्ख़ों में, और जो ये नुस्ख़ा हमारे पास इसमें अल-क़सरी लिखा है। वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लव यअलमुन नासु मा फिल बदाइ वस्सिफ़िल अव्वली सुम्मा लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिम्मु अलैहि लस्तहम्मु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लव यअलमुन नासु मा फिन निदाइ वस्सिफ़िल अव्वली, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि अज़ान कहने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का कितना सवाब है, तो लम यजिदू इल्ला अन यस्तहिम्मु अलैहि लअस्तहम्मु, यानी लोगों को अज़ान कहने और पहली सफ़ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए और बग़ैर कुरा डाले इन्हें ये हासिल ना हो सके तो वो ज़रूर कुरा ही डालेंगे। यानी ईद का इतना सवाब है कि अगर इन लोगों को मालूम हो जाए तो उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे, और अगर उनको ये मालूम हो जाए कि ये हम हासिल नहीं कर सकते लेकिन मगर कुरानदाज़ी करेंगे, जिसका नाम निकला तो वो अज़ान कहेगा या वो पहली सफ़ में खड़ा होगा, तो फिर लोग क्या करेंगे, कुरा डालना शुरू कर देंगे। तो ये मतलब है कि अगर किसी को अज़ान कहने या पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए और उनको ये भी साथ मालूम हो जाए कि कुरानदाज़ी के बगैर ये हमें हासिल ना हो सकेगा, तो वो लोग ज़रूर कुरा डालेंगे इसके लिए, यानी किसी को मौका नहीं देंगे बल्कि कुरा डालेंगे। वलौ यअलमून मा फी तहजीरी लस्तबकू इलैहि, और अगर ज़ोहर की नमाज के लिए जल्दी आने का सवाब लोगों को मालूम हो जाए तो इस नमाज में दौड़ते हुए आया करे। वलौ यअलमून मा फिल अतमति वस्सुबहि लातौहुमा वलौ हब्वा, और अगर लोगों को इशा और सुबह की नमाज की फजीलत मालूम हो जाए तो सुरीन के बल चल कर इस नमाज के लिए आए, यानी घिसट कर इन नमाज़ों के लिए वो आए अगर उनको मालूम हो जाए। यानी अगर वो पाँव से न चल सकते हो तब भी सुबह और इशा की नमाज में लोग हाज़िर होंगे अगर इनको इन दोनों नमाज़ों के सवाब का इल्म हो जाए। मुत्तफ़क़ुन अलैह। व अन्हु क़ाल, और अबू हुरैरा ही से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसा सलातुन अस्क़लु अलल मुनाफ़िक़ीन मिनल फ़ज्र वल इशा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुनाफ़िक़ों पर सबसे भारी फ़ज्र और इशा की नमाज है। वलौ यअलमून मा फ़ीहिमा, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इन दोनों नमाज़ों में कितना सवाब है, लातौहुमा वलौ हब्वा, तो वो इस नमाज में ज़रूर हाज़िर हो, बेशक उनको घिसट कर आना ही क्यों ना पड़े। मुत्तफ़क़ुन अलैह। वान उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नहु कमा क़ाम निस्फ़ल लैल, फरमाया जिस शख्स ने इशा की नमाज़ जमात के साथ पढ़ ली तो गोया वो ऐसा है कि इसने आधी रात खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है, यानी पूरी आधी रात का सवाब इसको मिलता है। वमन सल्ला सुबह फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लहु, और जिस शख्स ने सुबह की नमाज़ जमात से पढ़ ली तो गोया इसने तमाम रात खड़े होकर नमाज़ पढ़ी है।
تو اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جس طرح اس نے پورے رات کھڑے ہو کر نماز پڑھی ہے. یعنی جس نے عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو اس کو پوری رات نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. رواہ مسلم. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم المغرب. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیہاتی لوگ نماز مغرب کا نام لینے میں تم پر غالب نہ آئے. قال، راوی کہتے ہیں وتقول الاعراب هی العشاء، راوی کہتے ہیں کہ دیہاتی لوگ جو ہے مغرب کی نماز کو عشاء کہا کرتے تھے. وقال لا یغلبنکم الاعراب علی اسم صلاتکم العشاء فإنها في كتاب الله العشاء فإنها تعتم بحلاب الإبل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیہاتی لوگ نماز مغرب کا نام لینے میں تم پر غالب نہ آئے. راوی فرماتے ہیں کہ دیہاتی لوگ مغرب کو عشاء کہتے تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عشاء کا نام لینے میں بھی دیہاتی لوگ تم پر غالب نہ آئے. اس نماز کا نام کتاب اللہ میں عشاء ہے، ومن بعد صلاۃ العشاء، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے. اور وہ دیہاتی لوگ اونٹنیوں کے دودھ دہنے کی وجہ سے اس نماز میں تاخیر کرتے تھے، یعنی اس لیے اس کو عتمہ کہتے تھے، کیونکہ اس وقت اونٹنیوں کا دودھ دوتے تھے تو اس لیے عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مغرب کی نماز کو عشاء کہتے ہیں دیہاتی لوگ، تو لہٰذا وہ تم پر غالب نہ آئے. یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بھی عشاء کہنے لگو مغرب کی نماز کو. آپ نے مغرب کی نماز کو مغرب کہنا ہے. اور پھر فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بارے میں بھی وہ تم پر غالب نہ آئے، اس لیے کہ وہ دودھ دونے کی وجہ سے اس کو لیٹ پڑھتے ہیں اور اس کو عتمہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام قرآن مجید میں عشاء ہے، اس وجہ سے اس نماز کو عشاء کہنا ہے آپ نے. تو یہ مطلب ہے حدیث کا. رواہ مسلم. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم الخندق، خندق کے دن، غزوہ خندق کے دن، حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا. نبی علیہ السلام نے فرمایا غزوہ خندق کے روز کہ کافروں نے ہمیں درمیانی نماز یعنی عصر کی نماز پڑھنے سے روکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے. یعنی ہم خندق کھودنے میں مصروف تھے اس وجہ سے کہ یہ کافروں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا، خدشہ تھا، تو لہٰذا ان کافروں کی وجہ سے ہم نماز عصر نہیں پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اور ان کے قبروں کو آگ سے بھر دے. یعنی اس نماز کی چھوڑنے کی وجہ سے، کیونکہ ان کی وجہ سے چھوٹی تھی تو نبی علیہ السلام نے ان کو یہ بددعا دی، تو اس سے نماز عصر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. متفق علیہ. الفصل الثانی. عن ابن مسعود وسمورة بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما قال کلاہما قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر. ابن مسعود اور سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاة الوسطى سے مراد عصر کی نماز ہے. یعنی حافظوا علی الصلاة والصلاة الوسطى، جو قرآن مجید نے کہا ہے کہ عصر کے درمیانی نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد نماز عصر ہے. رواہ الترمذی. وعن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی ان قرآن الفجر کان مشہودا قال تشہد ملائکۃ اللیل وملائکۃ النہار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس قول ان قرآن الفجر کان مشہودا، یعنی فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اس کے متعلق فرمایا، اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ صبح کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یعنی جمع ہوتے ہیں. رات کے فرشتے تو ہوتے ہی ہیں، اور جب جو دن کے فرشتے ہیں وہ آ کر دونوں جمع ہو جاتے ہیں ایک وقت میں، پھر رات والے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور دن والے رہ جاتے ہیں. رواہ الترمذی. تو یہ بھی فجر کی نماز کی
اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں پر فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ الفصل الثالث عن زید بن ثابت وعائشة رضی اللہ تعالی عنہما کلاہما قالا الصلاة الوسطى صلاة الظہر۔ زید بن ثابت اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں حضرات سے روایت ہے، یہ دونوں فرماتے ہیں کہ صلاة الوسطى جو قرآن مجید میں صلاة الوسطى ہے، اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ رواہ مالک عن زید والترمذی عنہما تعلیقا، تو دونوں طرح کی روایات نبی علیہ السلام سے مروی ہے، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ صلاة الوسطى سے مراد عصر کی نماز ہے، اور تمام محدثین اور فقہاء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ صلاة الوسطى سے مراد عصر کی نماز۔ وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ قال، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی الظہر بالحاجرہ ولم یکن یصلی صلاة اشد علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہا۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سویرے یعنی دن ڈلتے ہی پڑھ لیتے تھے، یعنی اول وقت میں پڑھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام پر ان تمام نمازوں میں جو وہ پڑھتے تھے، ظہر کی نماز سب سے زیادہ سخت تھی، یعنی یہ نماز پڑھنا ان کے لیے بہت دشوار ہوتا تھا، بہت سخت ہوتا تھا۔ منہا فنزلت حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقال ان قبلها صلاتین وبعدها صلاتین۔ تو ظہر کی نماز صحابہ کے لیے سخت تھی، اس وجہ سے رب العالمین نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حافظوا علی الصلوات، کہ آپ نمازوں کا خصوصاً تم نمازوں کا خیال رکھا کرو، پابندی کے ساتھ پڑھا کرو، خصوصاً درمیانی نماز۔ اور نبی علیہ السلام اور زید فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی دو نمازیں ہیں، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں۔ تو اس سے پہلے دو نمازیں یعنی ظہر سے پہلے عشاء اور فجر، اور بعد میں دو نمازیں یعنی عصر اور مغرب۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ زید بن ثابت کا اجتہاد ہے، اور پہلے بھی بتا دیا کہ صلاة الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، لیکن زید بن ثابت سے یہ مروی ہے کہ اس سے مراد ظہر کی نماز ہے۔ اور درمیانی نماز عصر اس لیے بھی ہے کہ عصر ہی اصل میں درمیانی نماز ہے، کیونکہ فجر اور ظہر دو نمازیں پہلے ہیں اور مغرب اور عشاء دو نمازیں بعد میں ہیں، اور اسی وجہ سے محدثین فقہاء نے اسی کو ترجیح دی ہے کہ صلاة الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور نبی علیہ السلام سے بھی یہی مروی ہے۔ پیچھے آپ حدیث پڑھ چکے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاة الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رواہ احمد و ابو داود۔ وعن مالک بلغه ان علی بن ابی طالب وعبد اللہ بن عباس کانا یقولان الصلاة الوسطی صلاة الصبح۔ امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں حضرات کہا کرتے تھے کہ صلاة الوسطی سے مراد صبح کی نماز ہے، یعنی فجر کی نماز ہے۔ رواہ فی الموطا، امام مالک نے اس کو اپنی کتاب موطا میں روایت کیا ہے۔ ورواہ الترمذی عن ابن عباس وابن عمر تعلیقا، اور امام ترمذی نے اس کو ابن عباس اور ابن عمر سے تعلیقا روایت کیا ہے، یہ حدیث تعلیقا روایت کی ہے۔ یہ بھی اصل میں ان دونوں حضرات کا اجتہاد ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث وہی ہے جو اوپر گزر چکی کہ صلاة الوسطی سے مراد عصر کی نماز ہے، اور پیچھے جو حدیث گزری زید بن ثابت اور حضرت عائشہ کے حوالے سے اور صرف زید بن ثابت کے حوالے سے، تو یہ تین حدیثیں ایسی گزری جس میں صلاة الوسطی کو ظہر کی نماز کہا گیا، اور ابن عباس اور حضرت علی نے فجر کی نماز، صلاة الوسطی سے فجر کی نماز مراد لی ہے۔
لیکن نبی علیہ السلام کی جو یہ تمام اجتہادات ہیں ان صحابہ کے، انہوں نے اپنی طرف سے اجتہاد کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی جو حدیث میں صلاۃ الوسطیٰ کا لفظ آیا ہے کہ صلاۃ الوسطیٰ کسے کہتے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام نے اپنے زبان سے جو فرمایا تو فرمایا کہ عصر کی نماز ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الوسطیٰ صلاۃ العصر، نبی علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے۔ باقی ان تینوں حدیثوں میں یہ نہیں کہا گیا کہ نبی علیہ السلام نے صلاۃ الوسطیٰ سے ظہر مراد لی ہے یا فجر مراد لی ہے، بلکہ یہ صحابہ نے خود اپنا اجتہاد کیا ہے۔ اسی وجہ سے محدثین فقہا نے اور علماء نے جو ہے اور مفسرین نے صلاۃ الوسطیٰ سے عصر کی نماز مراد لی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ باقی حضرات نے جو دیگر نمازیں مراد لی ہے صلاۃ الوسطیٰ سے، تو وہ ان حضرات کا اپنا اجتہاد ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں ہے۔ اس وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث کو ترجیح دی گئی ہے صحابہ کے اجتہاد پر، اور اسی وجہ سے اس ترجیح کی بنیاد پر علماء نے کہا کہ صلاۃ الوسطیٰ سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے یہ تفسیر کی ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام کی خود اپنی تفسیر موجود ہے تو صحابہ کی اجتہاد کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ وعن سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برأیت الایمان، فرمایا جو شخص صبح کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ومن غدا الی السوق غدا برأیت ابلیس، اور جو شخص صبح بازار کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص صبح سویرے اس حال میں جاتا ہے کہ نماز کے لیے جاتا ہے، اس کا پہلا عمل یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں نماز کے لیے جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اور جو شخص صبح سویرے یعنی نماز نہیں پڑھتا، سیدھا بازار کی طرف جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ رواہ ابن ماجہ۔ باب الاذان، اذان کا بیان۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ اذان لغت میں کہتے ہیں خبر دینے کو، اور اصطلاح شرع میں مخصوص الفاظ کے ساتھ مخصوص وقت میں لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے تو اس کو اذان کہتے ہیں۔ جیسے عام طور پر نماز کے اوقات میں اذان ہوتی ہے تو اصطلاح میں اس کو اذان کہتے ہیں، اور لغت میں صرف مطلق کسی کو خبر دی جائے کسی بھی چیز کی تو اس کو اذان کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شرع میں نماز کے لیے جو خبر دی جاتی ہے، نماز کے لیے جو بلایا جاتا ہے، اس کو اذان کہتے ہیں، جو 5 وقتہ ہوتی ہے عام طور پر، تو یہ مراد ہے اصطلاح شرع میں، اور لغوی معنی ہے خبر دینا۔ باقی تفصیلات کہ اذان کب مشروع ہوئی اور کس طرح سے پتہ چلا، وہ خواب کا جو واقعہ ہے، پوری تفصیل انشاءاللہ اس باب میں آ جائے گی۔ اور اذان کا جواب دینا واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلے باب میں آ جائے گا، وہ وہیں پر انشاءاللہ اس کی تفصیل کریں گے۔ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ذکروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اذان کی مشروعیت سے پہلے نماز کے وقت اعلان کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ آگ اور ناقوس کا ذکر کیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا کہ ان کی مشابہت ہوگی۔ پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات 2 بار کہے اور اقامت کے کلمات جو ہے وہ 1 بار کہے۔ قال اسماعیل، حضرت شیخ اسماعیل جو کہ امام بخاری
اور امام مسلم کے استاذ ہے اور اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں فذکرتہ لایوب فقال الا الاقامہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا ذکر ایوب رحمہ اللہ سے، جو اس حدیث کے راوی ہے اور جنہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ذکر میں نے ان سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ لفظ قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہنا چاہیے، باقی اقامت کے جو الفاظ ہیں وہ 1 مرتبہ۔ تو یہ شوافی کے ہاں یوں ہے، ہمارے ہاں اقامت بھی 2 مرتبہ ہے اور اذان کے الفاظ بھی 2 مرتبہ ہے، متفق علیہ۔ اب یہ واقعہ کیا تھا کہ کسی نے آگ کا ذکر کیا اور کسی نے ناقوس کا ذکر کیا، تو یہ واقعہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام جب نماز اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ ہم لوگوں کو کیسے اطلاع دے، نماز کی اطلاع کیسے دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، لوگ نماز پڑھنے آ جائیں مسجد میں۔ تو کسی نے کہا اس وقت آگ جلائیں گے، لوگ آگ کو دیکھ کر ان کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ہم دف بجائیں گے، کسی نے کہا ہم ناقوس بجائیں گے، یعنی وہ جو باجا ہوتا ہے لڑائی وغیرہ جنگ کے میدان میں بجایا جاتا تھا، ہم وہ بجائیں گے۔ تو پھر بعض صحابہ نے کہا یہ تو یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی کہ وہ بھی آگ جلاتے ہیں یا ناقوس بجاتے ہیں اپنی عبادت کے لیے، کلیسا کے اوپر یا گھنٹی بجاتے ہیں، تو یہ تو ان سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ اذان کہے، لیکن اس سے پہلے صحابہ نے خواب دیکھا تھا جس میں یہ کلمات اذان کو ان کو سکھائے گئے اور پھر صحابہ نے اذان کہی۔ تو وہ واقعہ انشاءاللہ آخر میں آ بھی رہا ہے، وہاں پر تفصیل سے بیان ہو جائے گا، لیکن یہاں پر آپ صرف اتنا یہ سمجھ لیں۔ باقی اذان کے الفاظ 2 مرتبہ اور اقامت کے الفاظ 1 مرتبہ، تو یہ شوافی کا مسلک ہے۔ ہمارے ہاں اذان اور اقامت دونوں 2 مرتبہ الفاظ کہے جائیں گے اس کے، یعنی اللہ اکبر یہ تو 4 مرتبہ ہے، تو شوافی کہتے ہیں کہ یہ اقامت میں 2 مرتبہ ہوگا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ اذان میں 2 مرتبہ ہے، تو شوافی کہتے ہیں کہ 1 مرتبہ ہوگا۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں 2 مرتبہ ہے، شوافی کہتے ہیں کہ اقامت میں 1 مرتبہ ہوگا۔ لیکن ہمارے نزدیک اذان اور اقامت میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے قد قامت الصلاۃ، یہ اقامت میں ہوتا ہے، اذان میں نہیں ہوتا، اور باقی تمام کلمات 2 مرتبہ ہوتے ہیں، قد قامت الصلاۃ بھی 2 مرتبہ ہی ہے۔ وعن ابی محذورۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التعزین ہوا بنفسہ، نبی علیہ السلام نے مجھے اذان سکھائی، خود نبی علیہ السلام نے مجھے خود اذان سکھائی۔ ابو محذورہ ان کا نام جو ہے یہ سمورہ بن معبر ہے، اور ابو محذورہ ان کی کنیت ہے جس کی وجہ سے یہ مشہور ہے۔ آپ نے ہجرت نہیں کی، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی اور مکہ ہی میں مؤذن رہے اور مکہ ہی میں انتقال کیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے خود اذان سکھائی۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی 4 مرتبہ مجھے کہا کہ اللہ اکبر کہو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ 2 مرتبہ یہ کہا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ 2 مرتبہ یہ کہا ثم تعود فتقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ثم تعود، پھر فرمایا کہ یہ کلمات دوبارہ کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ کہلوایا ابو محذورہ سے، اور اسی طرح اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی 4 مرتبہ کہلوایا ابو محذورہ سے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی
کہ یہ بچے تھے اور اذان کی نقل اتار رہے تھے، اور یہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو اذان کا مذاق اڑا رہے تھے اور نقل اتار رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور بلایا اور ان سے کہا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہو کیا کہہ رہے تھے؟ تو یہ شرمندہ ہوئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو کہا کہ کہو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ نبی علیہ السلام پھر ان کو بتا رہے تھے، تو 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ رہے تھے، بچے تھے اس وقت۔ تو یہ تو ان کا بھی عقیدہ تھا کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، لیکن جب اشہد ان لا الہ الا اللہ نبی علیہ السلام نے کہا تو یہ ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ یہ نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ معبود ہے، لیکن اللہ کے سوا دیگر بھی معبود ہے، کیونکہ مشرک کا بچہ تھا، مشرکین کا بچہ تھا، تو اس لیے مشرک تھا، تو اس وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، گھبرا رہے تھے، ہچکچا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے جب زور دیا کہ آپ کہو، تو پھر انہوں نے کہا۔ تو جب انہوں نے کہا تو ان کے عقیدے پر جو ہے وہ اس کا وار ہوا، ان کے عقیدے پر، ان کے دل پر اس کا اثر ہوا۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ دوبارہ کہو، تو 2 مرتبہ کہا۔ 2 مرتبہ تو اذان کی وجہ سے کہا، اور 2 مرتبہ مزید اس لیے کہلوایا تاکہ اور پختہ ہو جائے ان کے دل میں یہ بات۔ پھر اشہد ان محمد رسول اللہ جب ان سے کہا کہ یہ کہے، تو اس میں بھی یہ ہچکچائے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نبی تو نہیں مانتے تھے مشرکین، تو یہ ہچکچائے، نبی علیہ السلام نے زور دیا، تو پھر انہوں نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ تو 2 مرتبہ تو اذان کی وجہ سے ان کو کہا کہ آپ پڑھے، تو اذان میں 2 مرتبہ کہا جائے گا یہ، لیکن 2 مرتبہ جو مزید کہا کہ دوبارہ پڑھو، تو وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ان کے دل میں پختہ ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس وجہ سے 4 مرتبہ کہلوایا۔ یہ کوئی اذان کا حصہ نہیں ہے، اذان میں صرف 2 مرتبہ کہا جائے گا۔ 4 مرتبہ جو کہلوایا تو 2 مرتبہ مزید اس لیے کہلوایا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تاکہ ان کا یہ عقیدہ پختہ ہو جائے، اور ان کے دل میں جو یہ باطل عقیدہ بیٹھا ہے کہ اللہ کے سوا بھی معبود ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہے، تو یہ باطل عقیدہ مٹ جائے اور یہ سچا اور حق عقیدہ جو ہے یہ پیوست ہو جائے۔ اس وجہ سے 4 مرتبہ ان سے کہلوایا، یہ الفاظ 4 مرتبہ کہلوائے۔ اس کے بعد حی علی الصلاح، حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، یہ 2 مرتبہ کہلوایا، اور حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 مرتبہ یہ کہلوایا، یعنی آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اللہ سب سے بڑے ہیں 2 مرتبہ یہ کہلوایا، اور آخر میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، رواہ مسلم۔ پھر یہ بچے ابو محذورہ مسلمان ہوئے، نبی علیہ السلام کی اذان کا اثر اور سر پر ہاتھ رکھنے کا اثر ان پر ہوا، تو اس وجہ سے مسلمان ہوئے۔ پھر اپنے سر کے بال نہیں کاٹتے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ سر کے بال کیوں نہیں کاٹتے؟ تو فرمایا کہ میرے سر کے بالوں پر نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا ہے، تو مجھ میں یہ ہمت نہیں ہے، اور دوسری بات میری یہ عقیدت اور محبت ہے کہ جن بالوں پر نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک لگا ہو اس پر کبھی بھی کینچی نہ چلے، اس وجہ سے پوری زندگی پھر اپنے سر کے بال نہیں کاٹے۔ ان کے بال بہت لمبے تھے اور نہیں کاٹتے تھے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک نے ان کے سر کے بالوں کو چھوا تھا، اس وجہ سے اپنے سر کے بال نہیں کاٹتے تھے۔ اور پھر بعد میں یہ مکہ کے مؤذن رہے اور آخر وقت تک مکہ ہی میں رہے اور اذان دیتے رہے، اور مدینہ میں جو مؤذن تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مؤذن رسول بھی کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام مدینہ میں تھے تو مدینہ کے مسجد نبوی میں اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کے مؤذن کہلاتے تھے۔ الفصل الثانی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں اذان 2 مرتبہ تھی، یعنی ہر جملہ 2 مرتبہ دہرایا جاتا تھا۔ والاقامۃ مرۃ غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اور اقامت جو ہے وہ 1 مرتبہ تھی، یعنی اس میں کلمات 1 مرتبہ دہرائے جاتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، 1 مرتبہ۔ لیکن یہ شوافی کا مسلک ہے، بار بار بتا دیا آپ کو، ہمارے ہاں اقامت بھی 2 مرتبہ ہے، اس کی دلیل آ جائے گی۔ تو اقامت 1 مرتبہ تھی، سوائے اس کے کہ انہ کان یقول، کہ
مؤذن اقامت میں یہ کہتا تھا کہ قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یعنی باقی کلمات تو ایک ایک مرتبہ تھے، لیکن قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہا جاتا تھا۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کسی دوسرے کام میں مشغول ہے تو یہ سن کر نماز میں شامل ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں قد قامت الصلاۃ کہ نماز کھڑی ہے یا کھڑی ہو گئی ہے۔ تو یہ الفاظ 2 مرتبہ استعمال ہوتے تھے، باقی تمام اقامت جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ۔ تو یہ حدیثوں میں اختلاف کی وجہ سے ہے، ہمارے ہاں وہ حدیثیں راجح ہیں جن میں 2 مرتبہ اقامت کا ذکر ہے، اور چونکہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ چونکہ مدینہ کے ہیں اور یعنی مصر میں تھے اور مدینہ میں اس جگہ مکہ میں، تو وہاں پر ان راویوں کی حدیثیں ان کے یہاں مقبول ہے جو مکہ میں رہنے والے تھے یا وہاں کے فقہا تھے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے ہاں وہ حدیثیں زیادہ معتبر ہے جو ان حضرات سے مروی ہے، تو لہٰذا ہمارے ہاں اسی وجہ سے وہ حدیثیں راجح ہے جن میں 2 مرتبہ اقامت کا ذکر ہے، اور اذان کا بھی 2 مرتبہ، کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی مسلک تھا، اور امام اعظم کے شاگردوں میں آتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے نزدیک وہ حدیثیں زیادہ راجح ہے اور ان کا مسلک زیادہ راجح ہے جن میں 2 مرتبہ اقامت کا ذکر ہے۔ باقی شوافع کے ہاں بھی ان کے پاس بھی دلائل ہے، احادیث موجود ہے، حناف کے پاس بھی احادیث موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں وہ راجح ہے جن میں 2 مرتبہ اقامت کا ذکر ہے، اور احناف کے ہاں وہ راجح ہے جس میں ایک ایک مرتبہ اقامت کا ذکر ہے۔ تو یہ اختلاف جو فقہا میں پیدا ہوتا ہے یہ احادیث کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اصل میں اختلاف احادیث میں ہوتا ہے، تو ایک فقیہ ایک حدیث کو راجح قرار دے دیتا ہے، دوسرا فقیہ دوسرے کو راجح قرار دے دیتا ہے، جس کی وجہ سے مسلک میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک نے ایک حدیث کو راجح قرار دیا، اس کے مطابق عمل شروع کیا، دوسرے نے دوسرے حدیث کو راجح قرار دیا، اس کے مطابق عمل شروع کیا، اور اس وجہ سے مسلک میں اختلاف آ گیا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تمام مسالک جو ہے وہ حق ہے۔ باقی جو اختلاف ہے وہ حدیث میں آیا، جب حدیث میں گنجائش آئی ہے تو لہٰذا جس امام نے جس حدیث کو اختیار کیا، جس کو اس نے راجح سمجھا، بس وہ حق ہے، وہ اس پر عمل کرے۔ ہاں باقی جو اس امام کے مقلدین ہیں، متبعین ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کے مسلک پر ہی عمل کرے، اور جس حدیث کو اس نے راجح قرار دیا، کیونکہ جتنا علم ان کے امام کو ہے اتنا علم اس کو نہیں ہے، اس وجہ سے اس پر اعتبار کرتے ہوئے، اس کے علم پر اعتبار کرتے ہوئے یہ بھی اس حدیث کو راجح سمجھے جس کو اس کے امام نے راجح قرار دیا ہے، اور اسی کے مطابق عمل کرے۔ وَنَبِي مَحْزُورَ أَنَّ نَبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَّمَهُ الْآذَان، ابو محذورہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اذان سکھائی 19 کلمۃ، 19 کلمے، والاقامۃ 17 کلمہ، اور اقامت جو ہے وہ 17 کلمے سکھائے، یعنی اذان 19 کلمے اور اقامت جو ہے وہ 17 کلمے سکھائے اقامت کے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و دارمی و ابن ماجہ۔ اذان کے بارے میں یہ حدیث احناف کی دلیل ہے، اس لیے کہ احناف کے ہاں اذان کے کلمے جو ہے وہ 19 ہے، باقی اقامت کے بارے میں یہ حدیث جو ہے احناف کی دلیل نہیں ہے۔ اور شوافع کی بھی نہیں ہے۔ تو جو پیچھے حدیثیں گزری ابو محذورہ کے حوالے سے، تو اس میں اذان کلمات 11 آئے ہیں، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے گویا ابو محذورہ ہی سے روایت ہے، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، ناسخ ہے، یہ حدیث ناسخ ہے، وہ منسوخ ہے، کیونکہ ایک راوی خود اپنی حدیث کے خلاف بات کر رہا ہے، اور وہ جو پیچھے بات کی وہ صرف سکھانے کی بات کی کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کلمات سکھائے، اذان سکھا رہے تھے، تو سکھانا الگ ہوتا ہے، اذان دینے کا جو موقع ہے وہ الگ ہے، اس لیے سکھانے کے وقت نبی علیہ السلام نے ان کو اشہد ان لا الہ الا اللہ 4 مرتبہ فرمایا، اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی 4 مرتبہ بتلایا، اور بعض روایت میں آیا ہے کہ ایک ایک مرتبہ کلمات سکھائے، تو سکھانے کے لیے صرف ایک ایک مرتبہ کہنا ہی کافی ہے، باقی جو اذان ہے جب اذان دی جائے گی تو اس میں اذان کی پوری مقدار کا ہونا ضروری ہے، یعنی ہر کلمہ 2 مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ تو چونکہ ابو محذورہ کی حدیث سے حجت اس لیے نہیں حاصل کی جا سکتی
اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام سکھا رہے تھے۔ باقی جو اذان حضرت بلال دیتے تھے مدینہ میں نبی علیہ السلام کی مؤذن ہوتے ہوئے، اور تمام نبی علیہ السلام بھی روز سنتے تھے اور صحابہ بھی روز سنتے تھے، خلفائے راشدین بھی روز سنتے تھے، تو وہ اذان وہی ہے جس میں 19 کلمے ہیں جو احناف کی ہے، جو ہمارے ہاں دی جاتی ہے کہ ہر کلمہ 2 مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک وہ اذان راجح ہے۔ اور ام محصورہ جو اذان دیتے تھے تو وہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھائی تھی، اور وہ سمجھے کہ شاید اذان اسی طرح ہے، تو ایک مرتبہ کلمات سکھائے تھے تو وہ سمجھے شاید اسی طرح ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ہے ایک کلمہ اذان میں کہا کرتے تھے، تو احناف کا مسلک ہے۔ لیکن باقی اکثر احادیث میں یہی آیا کہ اذان کے کلمے 2 مرتبہ تھے اور اقامت 1 مرتبہ، تو اقامت حضرت بلال جو دیتے تھے وہ بھی 2 مرتبہ، اور ابو محذورہ جو دیتے تھے وہ 1 مرتبہ تھی۔ لیکن اذان کے بارے میں تو ابو محذورہ بھی 2 مرتبہ کہا کرتے تھے، اس لیے احناف کا جو مسلک ہے وہ راجح ہے شوافی کے مقابلے میں، کہ ایک حضرت بلال کی اذان ہے، دوسرا ابو محذورہ بھی اذان اسی طرح دیا کرتے تھے۔ ہاں اقامت کی جو بات ہے وہ ابو محذورہ کی روایت میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ، یا دیگر صحابہ کی روایت میں 1 مرتبہ ہے، لیکن حضرت بلال اس کو 2 مرتبہ دیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے وہ اقامت جو نبی علیہ السلام کے پیچھے کہی جاتی تھی وہ زیادہ راجح ہے۔ وعنہ قال، اور ابو محذورہ ہی سے روایت فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، علمنی سنت الاذان، فرمایا کہ مجھے سنت اذان سکھائیے۔ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، تو کہتے ہیں ابو محذورہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سنت اذان سکھائے، کہتے ہیں کہ فمسح مقدم رأسی، نبی علیہ السلام نے میرے سر کے اگلے حصے پر ہاتھ پھیرا، قال، اور کہا، تقول اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ترفع بها صوتک، فرمایا کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو اپنی آواز کو بلند کریں، یعنی بلند آواز سے پڑھیں، ثم تقول اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، پھر آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ کہے 2 مرتبہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 مرتبہ یہ کہے، تخفضوا بہما صوتک، یہ پڑھتے ہوئے آپ اپنی آواز کو تھوڑا سا پست کر لیں، یعنی اللہ اکبر بہت بلند آواز سے کہے، یہ تھوڑا آہستہ آواز سے کہے، ثم ترفع صوتک بالشہادہ، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنی آواز کو آپ بلند کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر آپ اس طرح بلند آواز سے کہیں۔ تو اصل میں بات یہ تھی کہ یہ کلمات 4 مرتبہ اس لیے ابو محذورہ سے کہے کہ جب پہلی 2 مرتبہ ان کو کہیں نا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا، تو انہوں نے آہستہ آواز سے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور واشہد ان محمد رسول اللہ بھی آہستہ آواز سے کہا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے اس کے ذریعے اپنی آواز کو پست کیا ہے، تو لہٰذا آپ اپنی آواز کو بلند کر کے اس کو پڑھیں، تو دوبارہ اس لیے پڑھوائے کیونکہ اذان سکھا رہے تھے، بتا نہیں رہے تھے کہ یہ اذان ہے، بلکہ سکھا رہے تھے، تو ان کو سکھا رہے تھے کہ کس طرح دینی ہے، یہ کلمات بھی اللہ اکبر کی طرح اونچی آواز سے کہنے، تو اس لیے فرمایا کہ دوبارہ پڑھے اور اذان اور بلند آواز سے کہے، تو یہ نماز اذان سکھا رہی تھی۔ تو سکھانے میں بعض اوقات انسان 10 مرتبہ کسی کو سکھاتا ہے، کہ کیونکہ جب وہ صحیح الفاظ ادا نہیں کرتا، انسان بار بار اس کو سکھاتا ہے، تو اس کے اعتبار نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کتنے ہیں۔ اذان کے الفاظ جس حدیث میں آئے ہیں یا جو خواب آئے ہیں جس میں نبی علیہ رب العالمین نے صحابہ کو اذان بتائی تھی کہ یہ اذان ہے، تو اس میں 2 مرتبہ ہی الفاظ ہے، باقی یہ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں، تو جب انہوں نے صحیح نہیں پڑھا تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ ان سے کہا کہ دوبارہ پڑھے اور آواز کو بلند کر کے پڑھے، تو اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اذان کے یہ کلمات 4 مرتبہ ہے، اس وجہ سے کیونکہ یہ سکھانے کا عمل ہے، اور سکھانے کے عمل میں بعض اوقات 10 مرتبہ بھی کلمات دہرائے جاتے ہیں، تو اس سے کوئی دلیل حاصل نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ کلمات بھی 2 مرتبہ ہے جو باقی احادیث میں آئے ہیں۔ پھر فرمایا کہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الصلاح کہ پھر 2 مرتبہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، فإن كانت صلاة الصبح، اور فرمایا اگر صبح کی نماز ہو تو قلت الصلاة خیر من النوم الصلاة خیر من النوم، اگر صبح کی اذان ہو یعنی صبح کی نماز کے لیے اذان دینی ہو تو اس وقت آپ کہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، 2 مرتبہ یہ کہے، اور پھر آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، رواہ ابو داؤد۔ وعن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں،
قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا لا تصوبن فی شیء من الصلاۃ الا فی صلاۃ الفجر، نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ فجر کی نماز کے علاوہ اور کسی نماز میں تصویب نہ کرو۔ تصویب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی کو خبر دی جائے، اعلان کیا جائے اور پھر دوبارہ اعلان کیا جائے تو اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو اصل میں جو ہے تصویب فجر کی نماز میں یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ کہہ دیا جائے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، تو ایک مرتبہ بلا لیا ہے۔ اب دوبارہ الصلاۃ خیر من النوم کہہ کہ دوبارہ آگاہ کرنا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو یہ تصویب ہے، اور یہی تصویب مسنون ہے، یہی تصویب جائز ہے۔ اس کے سوا دیگر کوئی تصویب جائز نہیں ہے۔ دیگر تصویب یہ ہے کہ اذان ایک مرتبہ دے دی، پھر نماز سے 5-10 منٹ پہلے کہو کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو دوبارہ اس طرح کہنا یہ تصویب جائز نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جس تصویب کی حضرت بلال کو اجازت دی وہ یہی تھا کہ صبح کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا یہ جائز ہے، اور باقی جو لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ تصویب کہنا جائز ہے، اور صبح کی نماز میں اگر حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح دوبارہ کہنا ہو تو اس کی اجازت ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ تصویب اس طرح کی تصویب جائز نہیں ہے، وہ تصویب جائز ہے جو سنت سے ثابت، اور وہ یہی ہے۔ حضرت بلال کو یہ کہا گیا کہ الصلاۃ خیر من النوم کہنے کی اجازت صبح کی نماز میں ہے کہ یہ دوبارہ آگاہ کیا جاتا ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ اس کے سوا باقی نمازوں میں یہ بھی جائز نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر تصویب ہے وہ کسی نماز میں جائز نہیں ہے۔ تصویب یعنی دوبارہ اعلان کرنا، دوبارہ اذان دینا، دوبارہ آگاہ کرنا لوگوں کو، تو الصلاۃ خیر من النوم سے دوبارہ آگاہ کرنا جائز ہے، لیکن اس کے سوا دیگر کسی الفاظ سے اذان کے بعد، یعنی اذان دے دی پھر اس کے 15-20 منٹ بعد دوبارہ حی علی الصلاۃ کہے، یا اردو میں کہے کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نماز کی طرف آ جائے، تو اس طرح کی تصویب کہنا یا کسی بھی الفاظ سے لوگوں کو آگاہ کرنا دوبارہ نماز کے لیے، اس کو تصویب کہتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ یہ صرف الصلاۃ خیر من النوم کے ذریعے ہی جائز ہے، اور وہ صبح کی نماز میں۔ رواه الترمذی وابن ماجہ وقال الترمذی ابو اسرائیل الراوی لیس ہوا بذلک القوی عند اہل الحدیث، فرماتے ہیں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے جو راوی ہے ابو اسرائیل، وہ محدثین کے ہاں قوی نہیں ہے۔ اہل حدیث سے مراد محدثین ہے، آج کل کے اہل حدیث سے مراد نہیں ہے۔ محدثین کے ہاں یہ راوی ضعیف ہے، قوی راوی نہیں ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے۔ وعن جابر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لبلال، جابر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اذا اذنت فترسل واذا قمت فاحذر واجعل بین آذانک واقامتک قدر ما يفرغ الآکل من اکلہ والشارب من شربہ والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ جب تم اذان کہو تو ٹھہر ٹھہر کر کہا کرو، جس طرح اذان میں اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ وقفہ ہوتا ہے، پھر اس کے تھوڑی دیر بعد اللہ اکبر دوبارہ کہی جاتی ہے، پھر کچھ وقفے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ٹھہر ٹھہر کر کہو۔ اور جب آپ اذان دو، اقامت کہو تو جلتی جلتی کہا کرو، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اقامت میں وقفہ نہیں کرنا، اقامت جلتی جلتی پڑھنی ہے۔ تو اقامت اذان ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور اقامت جلتی جلدی پڑھو۔ وَجْعَلْ بَيْنَ آذَانِكَ وَإِقَامَتِكَ قَدْرَ مَا يَفْرَغُ الْآكِلُ مِنْ أَكْلِهِ، اور اذان اور تکبیر، اذان اور اقامت کے درمیان اتنا وقفہ کیا کرو کہ کھانے والا اپنے کھانے سے، پینے والا اپنے پینے سے، قضاء حاجت والا اپنی حاجت سے فارغ ہو جائے، یعنی اتنی دیر وقفہ کر لیا کرو کہ اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ کی اذان سنی ہے تو آرام سے کھانا کھائے اور پھر نماز میں شامل ہو جائے، تو اذان اور نماز میں یعنی اقامت میں اتنا وقفہ کر دیا کرو درمیان میں۔
اور کوئی قضاء حاجت کر رہا ہے تو قضاء حاجت سے فارغ ہو جائے اور وضو کر کے نماز میں شامل ہو سکے آرام سے. یعنی اگر کوئی چھوٹے موٹے کام میں مصروف ہے تو وہ اس سے فارغ ہو کر نماز میں شامل ہو سکے، اتنا وقفہ کر لیا کرو. اسی لیے اذان اور اقامت یعنی نماز کے درمیان عام طور پر 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ اتنا وقفہ ہے کہ جس سے انسان اگر کھانا کھا رہا ہے تو کھانے سے فارغ ہو سکتا ہے، قضاء حاجت کر رہا ہے تو اس سے فارغ ہو سکتا ہے، تو آرام سے نماز میں شامل ہو سکتا ہے، اس لیے یہ وقفہ رکھا ہے. تو یہ اس حدیث سے ثابت ہے. ولا تقوموا حتى تروني، اور جب تم مجھے دیکھ لو اسی وقت کھڑے ہوا کرو. یعنی جب صحابہ نماز میں مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وقت تک آپ صفوں میں کھڑے نہ ہوا کریں جب تک کہ آپ مجھے آتا ہوا دیکھ نہ لیں، کیونکہ نبی علیہ السلام حجرے مبارک سے نکلتے تھے. حجرہ بائیں طرف تھا مسجد کے، حضرت عائشہ کا جو حجرہ ہے ممبر کے بائیں طرف. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مجھے حجرے سے نکل کر آتے ہوئے محراب کی طرف آتے ہوئے دیکھو تب کھڑے ہوا کرو، اس سے پہلے کھڑے نہ ہوا کرو. تو یہ بھی ایک ادب ہے امام کا کہ جب امام کو دیکھ لیا جائے تو اسی وقت کھڑے ہوا جائے، اور پھر جب امام آ کر مصلی پر کھڑا ہو تو اقامت شروع کر دیجیے. فرمایا کہ اس وقت کھڑے ہوا کرو جب تم مجھے دیکھ لو. رواه الترمذی وقال لا نعرف الا من حدیث عبد المنعم وهو اسناد مجهول. امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اس حدیث کو سوائے عبد المنعم کے اور کسی سے نہیں جانتے، یعنی یہ حدیث صرف عبد المنعم سے مروی ہے اور اس کی سند مجہول ہے، یعنی اس کی سند جو ہے وہ مجہول ہے، اس کے راویوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ راوی کون ہے، اس وجہ سے یہ حدیث بھی مستور الحال ہے، ضعیف ہے. وان زیاد بن الحارث السدائی، حارث بن زیاد بن حارث سدائی سے روایت ہے، فرماتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اذن فی صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان اخا سداء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. زیاد بن حارث سدائی فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں فجر کی اذان دوں، تو میں نے فجر کی اذان دی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ اقامت پڑھے، یعنی اذان میں نے دی تو جب نماز کھڑی ہوئی تو ان کا ارادہ تھا کہ اقامت وہ پڑھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال آپ کا بھائی سدائی جو ہے اذان اس نے دی ہے، تو لہٰذا جو شخص اذان دیتا ہے اقامت بھی وہی کہتا ہے، یعنی اقامت اس کا حق ہے، آپ نہ کہے. تو پھر میں نے اقامت کہی، تو جو اذان کہے اقامت بھی وہی کہے گا. یہ مسنون ہے، مستحب ہے، کیونکہ اقامت اسی کا حق ہے جس نے اذان کہی. لیکن اگر وہ اپنی طرف سے اجازت دے دے کسی کو کہ وہ کہے تو پھر کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہی کہے، ہاں حق اس کا ہے کہ وہ کہے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کو اجازت دے دے تو دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے مسئلہ سمجھا دیا کہ جو اذان کہتا ہے اقامت بھی وہی کہتا ہے، یعنی اقامت اس کا حق ہے. باقی وہ اگر وہ خود کہنا چاہتا ہے تو کسی دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے. باقی اگر وہ کسی دوسرے کو اجازت دینا چاہتا ہے اپنی مرضی سے تو الگ بات ہے، پھر کوئی دوسرا بھی کہہ سکتا ہے. رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ. الفصل الثالث عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت فرماتے ہیں كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون للصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسلمان مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ میں آ کر جمع ہو گئے تو نماز کے لیے وقت اور اندازہ معین کرنے لگے، کیونکہ کوئی آدمی نماز کے لیے بلانے والا نہ تھا. ایک روز جب اس مسئلے پر گفتگو ہوئی تو بعض نے کہا کہ نصارہ کی طرح ناقوس بنا لیا جائے، یعنی نماز کے وقت لوگوں کو بلانے کے لیے ناقوس بجایا جائے. اور بعض نے کہا کہ یہود کی طرح سینگ بنا لیا جائے، یعنی وہ سینگ میں جس طرح آواز دیتے ہیں تو ایک باجے کی آواز نکلتی تھی، تو اس کے ذریعے سینگ بجایا جائے، باجا سا بجایا جائے
تو اس سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے نماز کے لیے۔ فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کیوں نہ مقرر کر دیا جائے جو نماز کے لیے لوگوں کو بلایا کرے، یعنی بازاروں میں جا کر آواز دیا کرے، لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرے۔ تو حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بلال، اے بلال قم فنادی بالصلاۃ، فرمایا اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ۔ یعنی حضرت عمر کا مشورہ نبی علیہ السلام کو پسند آیا کہ ایک آدمی مقرر ہو جو لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کرے، اور ان کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے فرمایا بلال کھڑے ہو جاؤ اور اذان کہو۔ باقی واقعہ اگلی حدیث میں آ رہا ہے کہ اصل میں واقعہ ہوا کیسا تھا اور اذان کیسے پتہ لگی۔ تو یہ واقعہ جو ہے بالکل شارٹ کر دیا ہے کہ حضرت عمر نے خواب دیکھا اور پھر آئے، پھر بتایا، پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ آپ اذان دو، اور یہ کلمات جو انہوں نے سنے ہیں، خواب میں سنے ہیں، وہ کلمات آپ کہو۔ تو اصل میں حضرت عمر نے بھی خواب دیکھی تھی، لیکن عبداللہ بن زید نے خواب دیکھی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ بن زید آپ کو الفاظ بتائیں گے، اور جو انہوں نے خواب میں سنے ہیں آپ نے وہی الفاظ دہرانے ہیں اور اذان دے۔ اس لیے کہ حضرت بلال کی آواز خوبصورت بھی تھی اور بلند بھی تھی، اونچی بھی تھی، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اذان دیں تاکہ آواز دور تک پہنچ جائے۔ تو وہ روایت یہ ہے۔ وعن عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، عبداللہ بن زید بن عبد ربہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لما امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وانا نائم۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقوس بنائے جانے کا حکم دیا تاکہ نماز کی جماعت میں لوگوں کے حاضر ہونے کے لیے اسے بجایا جائے، نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ ناقوس بنایا جائے تاکہ اس کے ذریعے پھر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ فرماتے ہیں جب یہ حکم نبی علیہ السلام نے دیا تو طاف بی وانا نائم رجل يحمل ناقوسا فی یدہ، تو فرماتے ہیں اسی دوران میں نے خواب میں دیکھا، یعنی جب نبی علیہ السلام نے ناقوس بنانے کا حکم دیا تاکہ اس کو بجایا جائے اور لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیا جائے، تو فرماتے ہیں کہ اسی رات میں نے خواب دیکھا کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ناقوس لیے ہوئے جا رہا ہے۔ میں نے فقلت یا عبد اللہ اتبیع الناقوس قال وما تصنع به قلت ندعو به الى الصلاۃ، ایک شخص ہاتھ میں ناقوس لیے جا رہا تھا، میں نے اس آدمی سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تم یہ ناقوس بیچو گے؟ اس آدمی نے کہا کہ تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا کہ ہم اسے بجا کر لوگوں کو نماز کی جماعت کے لیے بلایا کریں گے۔ قال، تو وہ شخص کہنے لگا افلا ادلک علی ما هو خیر من ذلک، تو وہ شخص کہنے لگا کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے بلانے کے لیے، لوگوں کو نماز کی جماعت کے لیے بلانے کے لیے کیا اس سے بہتر چیز میں تمہیں نہ بتاؤں؟ فقلت له بلا، میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں۔ قال، راوی کہتے ہیں کہ فقال، وہ شخص کہنے لگا تقول اللہ اکبر الی آخرہ، آپ کہو اللہ اکبر، یعنی پوری اذان آخر تک اس نے مجھے خواب میں سنائی۔ وکذا الاقامہ، اسی طرح اس نے اقامت بھی مجھے سنائی۔ فلما اصبحت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته بما رأیت، جب صبح ہوئی تو میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور جو کچھ میں نے خواب میں دیکھا تھا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کے سامنے بیان کیا۔ فقال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انہا لرؤیا حق انشاءاللہ، فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو یہ خواب بالکل سچا ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ اور سچا خواب ہے، اللہ نے خواب کے ذریعے ہمیں یہ حکم دیا ہے۔ فقم مع بلال فالق علیہ ما رأیت فلیؤذن به،
پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بلال کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور جو کلمات آپ نے خواب میں دیکھے ہیں وہ کلمات حضرت بلال کو بتائیں، یعنی ان کے پاس کھڑے ہو کر ان کو بتاتے رہے، فلیؤذن بہ، تاکہ بلال ان کلمات کے ذریعے اذان دے، لوگوں کو آگاہ کرے۔ فإنہ ادنی صوتا منک، اس لیے کہ بلال کی آواز آپ سے بلند ہے، تو اس لیے آپ ان کو بتائیں تاکہ وہ آگے اس کے ذریعے سے بلند آواز سے اذان دے، اس لیے کہ اس کی آواز آپ سے بلند ہے۔ فقمت مع بلال، تو میں حضرت بلال کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فجعلت القی علیہ ویؤذن بہ، میں حضرت بلال کو بتاتا اور وہ اذان دیتے، میں وہ کلمات بتاتا اور وہ اذان دیتے۔ فقال، راوی کہتے ہیں کہ فسمع بذلک عمر بن الخطاب وهو فی بیتہ، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر میں یہ کلمات سنے، اذان کے کلمات سنے، کیونکہ وہ گھر میں تھے، صبح کا وقت تھا، تو جب انہوں نے یہ کلمات سنے اذان کے، فخرج یجر رداءہ، تو چونکہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، لیٹے ہوئے تھے، تو جلتی میں نکلے، چادر بھی زمین پر گھسٹ رہی تھی، اپنی چادر کو جو ہے وہ زمین پر کھینچ رہے تھے، اور یعنی چادر کو زمین پر کھینچ رہے تھے، وہ گھسٹ رہی تھی زمین پر، اور حضرت عمر مسجد نبوی کی طرف آئے جلتی میں، یقول، اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما ارا، اور جب مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے، یعنی میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا حضرت عبداللہ نے دیکھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فللہ الحمد، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ کا شکر بیان کیا اس موقع پر کہ رب العالمین نے ہمیں صحیح اس طریقہ بتا دیا ہے، اور میرے صحابہ کو خواب کے ذریعے سے یہ بہترین راستہ بتا دیا ہے لوگوں کو آگاہ کرنے کا اور نماز کے لیے بلانے کا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ پورا واقعہ تھا اذان کا، کہ پہلے مشورہ ہوا، پھر صحابہ نے خواب دیکھا، تو عبداللہ بن زید نے خواب دیکھا، اور حضرت عمر نے بھی دیکھا، لیکن وہ ابھی گھر میں ہی تھے، مسجد نبوی تشریف نہیں لائے تھے، لیکن جب حضرت عبداللہ نے بلال کو یہ کلمات بتائے اور انہوں نے اذان دی، تو حضرت عمر نے جب یہ اذان سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ کلمات تو میں نے بھی خواب میں سنے ہیں، تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تائید کی ان کلمات کی، تو نبی علیہ السلام جب حضرت عمر نے تائید کی تو نبی علیہ السلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا، کیونکہ ایک صحابی نہیں دوسرے صحابی نے بھی دیکھا، تو اس سے معلوم ہو کہ یہ بالکل واقعی حق اور سچ ہے، اور یہی طریقہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی۔ رواه ابو داود والدارمی وابن ماجہ الا انه لم يذكر الاقامہ، ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے اقامت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس حدیث میں اقامت کا ذکر ہے اور ابن ماجہ کی حدیث میں اقامت کا ذکر نہیں ہے۔ وقال الترمذی هذا حدیث صحیح لكنه لم يصرح قصة الناقوس، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے ناقوس کے قصے کی تصریح نہیں کی۔ امام ترمذی نے اپنی ترمذی میں یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن انہوں نے ناقوس کا واقعہ ذکر نہیں کیا، صرف اذان کا واقعہ ذکر کیا، یعنی خواب میں جو انہوں نے ایک شخص کے ہاتھ میں ناقوس دیکھا کہ اور ان سے کہا کہ آپ یہ بیچنا چاہتے، اس نے کہا کہ نہیں، تو امام ترمذی نے یہ تفصیل بیان نہیں کی، باقی تمام حدیث بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ وعن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں، خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لصلاۃ الصبح، میں فجر کی نماز کے لیے نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلا، فکان لا یمر برجل الا ناداہ بالصلاۃ او حرکہ برجلہ، تو نبی علیہ السلام جس آدمی کے پاس سے گزرتے تھے نماز کے لیے بلاتے تھے اسے، اور نماز کے لیے اسے آواز دیتے تھے یا اس کے پاؤں کو حرکت دیتے تھے، یعنی جو جاگ رہا ہوتا تھا ہلکی نیند میں ہوتا تھا تو اس کو آواز دے دیتے تھے کہ اٹھو نماز پڑھو، یعنی پورا لشکر تھا، نبی علیہ السلام خیمے سے نکلے اور لوگوں کو آواز دیتے ہوئے کہ اٹھو نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ، سب کو جگا رہے تھے، اور جو گہری نیند والے تھے تو ان کے پاؤں کو حرکت دیا کرتے تھے، انگوٹھا پکڑ کے اس کو حرکت دے دیتے تھے تاکہ وہ اٹھ جائے، تو یہ طریقہ ہے لوگوں کو اٹھانے کا کہ بڑا انگوٹھا جو ہے پاؤں کا اس کو پکڑ کے تھوڑی سی حرکت دی جائے تو اس سے وہ اٹھ جائے، اور یہ چھوٹوں کے لیے یوں ہے، لیکن جو بڑا آدمی ہے
جو معتبر آدمی ہے یا والدین ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو ان کا یہ ہے کہ ان کا دایاں ہاتھ جو ہے اگر وہ بائیں کروٹ پر لیٹے ہیں اور اگر دائیں کروٹ پر لیٹے ہیں تو ان کا بایاں ہاتھ جو ہے اس کو ہلکا سا دبایا جائے. تو یہ ادب کا تقاضا ہے، تو ان کو ہاتھ کو دبایا جائے آرام آرام سے، تو اس سے ان کی آنکھ کھل جائے گی اور وہ گھبرائیں گے بھی نہیں. کیونکہ بعض لوگوں کو جب پیر سے کھینچا جاتا ہے تو بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں، تو زیادہ ایسا بھی نہیں اٹھانا جس سے لوگ گھبرا جائیں. تو ہاتھ کو دبائیں تو اس سے ان کی آنکھ کھل جائے گی. اور جو چھوٹے ہیں بے شک ان کو آہستہ سے ان کے انگوٹھے کو پکڑ کے یوں آہستہ آرام سے ہلایا جائے تو اس سے ان کی آنکھ کھل جائے گی. تو یہ طریقہ کار ہے لوگوں کو اٹھانے کا. رواه ابو داؤد. وان مالک، امام مالک رحمہ اللہ سے روایت ہے، بلغہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو یہ بات پہنچی کہ ان المؤذن جاء عمر يؤذن لصلاة الصبح فوجده نائما فقال الصلاة خير من النوم فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. رواه موطا. امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہیں یہ حدیث پہنچی کہ مؤذن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر صبح کی نماز کے لیے انہیں خبردار کر دیتا تھا. چنانچہ ایک دن مؤذن نے حضرت عمر کو سوتا ہوا پایا تو کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. تو حضرت عمر نے مؤذن کو یہ حکم دیا کہ یہ کلمات صبح کی اذان میں شامل کر دیے جائیں. لیکن اصل میں یوں نہیں تھا. اصل میں حضرت بلال نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ، وہ گھر میں سوئے تھے نبی علیہ السلام، تو حضرت بلال نے یہ آواز لگائی کہ نبی علیہ السلام کو نماز کے لیے اٹھا رہے تھے، تو کہا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. تو نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ ان کلمات کو اذان میں شامل کر دو. تو کسی نے یہ واقعہ حضرت عمر سے منسوب کیا ہوگا، تو امام مالک کو یہ واقعہ پہنچا، اور شاید حضرت عمر کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہو ان کے دور خلافت میں. لیکن اصل میں یہ واقعہ اور یہ اذان کے جو الفاظ ہے الصلاۃ خیر من النوم، یہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو کہا تھا کہ آپ صبح کی نماز میں شامل کر دیں. رواہ موطا. وان عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، فرماتے ہیں کہ حدثنی ابی عن ابیہ عن جدیہ، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد سعد نے، اور انہوں نے اپنے والد عمار سے، اور انہوں نے سعد کے دادا سے جن کا نام بھی سعد تھا، سنا، یہ حدیث سنی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بلال، کہ نبی علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ ان یجعل اصبعیہ فی اذنیہ، کہ وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کرے، یعنی کان کے سوراخ میں داخل کرے. قال، اور کہا کہ انہ ارفع لصوتک، فرمایا کہ بلال کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ اپنے اذان کے وقت اپنے دونوں انگلیاں کانوں میں دے دیا کرے، کیونکہ اس سے آواز زیادہ بلند ہو جاتی ہے. یعنی اپنے کانوں کے سوراخ بند کر دیے جائے تاکہ اپنی آواز سنائی نہ دے. تو اس سے یہ ہوگا کہ جب اپنی آواز سنائی نہیں دے گی تو انسان اور زور سے بولے گا، اور زور سے اذان دے گا، تو اس سے یہ ہوگا کہ جو آواز ہے وہ بلند ہو جائے گی اور اذان زیادہ دور تک جائے گی. تو اس لیے یہ سنت ہے کہ جب اذان دی جائے تو اپنے کانوں کے جو سوراخ ہے وہ اپنی انگلیوں سے بند کر دیے جائے اور اذان دی جائے، تو اس سے آواز بلند ہو جائے گی اور زیادہ دور تک جائے گی. رواہ ابن ماجہ. باقی آخر میں یہ بات بھی سن لے کہ عورتوں کے لیے اذان دینا یہ جائز نہیں ہے. اگر کسی جگہ کوئی عورت اذان دے تو اس کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا، پھر کوئی دوسرا بالغ مرد جو ہے وہ دوبارہ اذان دے گا، کیونکہ عورت اذان دے بھی دے تب بھی اذان نہیں ہوگی.